کہ پاکستان میں انسداد بدعنوانی کے اداروں کو مضبوط بنانے اور گورننس میں اصلاحات کا یہ معاملہ ہے۔ IMF کا وفد، نیب، وزارت خزانہ، اسٹیٹ بینک اور وزارت قانون سمیت مختلف اداروں کے ساتھ ملاقاتوں کے لیے پاکستان پہنچ گیا۔ کرپشن اور منی لانڈرنگ کے خاتمے کے لیے اقدامات بھی 7 ارب ڈالرز کے IMF قرض پروگرام کا حصہ ہیں۔ اسی پر رپورٹ کریں گے شکیل احمد۔ پاکستان میں بدعنوانی اور منی لانڈرنگ کے خلاف اقدامات اور گورننس میں اصلاحات مؤثر ہیں یا نہیں؟ عالمی مالیاتی فنڈ کا جائزہ وفد اسلام آباد پہنچ گیا۔ 14 فروری تک نیب، وزارت خزانہ، اسٹیٹ بینک اور وزارت قانون سمیت مختلف اداروں اور وزارتوں کے حکام سے اہم ملاقاتیں کرے گا۔ ذرائع کے مطابق IMF وفد کے دورے کا مقصد منی لانڈرنگ کی روک تھام، بینک ٹرانزیکشنز اور ترقیاتی منصوبوں میں شفافیت کے لیے اقدامات کا جائزہ لینا ہے۔ ملاقاتوں میں قانون کی حکمرانی، عدلیہ کی آزادی اور جوڈیشل کمیشن کے ذریعے اعلیٰ عدلیہ میں ججوں کی تعیناتی کا طریقہ کار پر تبادلہ خیال کا امکان ہے۔ بدعنوانی کی روک تھام کے لیے نیب کے کردار اور اسے بہتر بنانے پر خصوصی توجہ مرکوز کی جائے گی۔ IMF وفد جولائی میں اپنی جائزہ رپورٹ جاری کرے گا۔ وزارت خزانہ کے حکام نے IMF وفد کی آمد پر فی الحال تبصرے سے گریز کیا ہے۔ تاہم حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے IMF کا مشن جلد پاکستان آئے گا۔ جولائی سے دسمبر کے دوران پاکستان کی معاشی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا۔ تو IMF وفد کی پاکستان آمد کا یہ معاملہ ہے۔ نیب، عدلیہ سمیت مختلف اداروں اور وزارتوں کے حکام سے ملاقاتیں کرے گا۔ اسی سارے کے سارے معاملے کے اوپر بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ماہر معاشی امور خاقان نجیب صاحب اور سابق وزیر خزانہ حفیظ پاشا صاحب۔ پاشا صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ پاشا صاحب بہت شکریہ آپ وقت دے رہے۔ نجیب صاحب آپ سے پہلے بات کرتے ہیں ہم، یہ فرمائیے گا کہ آپ ان ملاقاتوں کو کیسے دیکھتے ہیں، ان کی اہمیت کو کیسے آپ بیان کریں گے؟ IMF کی جو انگیجمنٹ ہے کسی بھی ملک کی از اے میٹر آف گڈ نیگوشیشن، یہ میں نے ہمیشہ کہا ہے، اور کنٹریز کو بہت پریپیئرڈ ہونا چاہیے ان آل ایریاز جب وہ نیگوشیٹ کریں IMF کے ساتھ۔ جو اس وقت پاکستان کی انگیجمنٹ ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اٹ از مچ براڈر دین دا پریویس انگیجمنٹس۔ پہلے تو آپ نے ہمارا جو پروگرام چل رہا ہے اس میں یہ دیکھا ہوگا کہ پروونسز جو ہیں ان کو روپ ان کر لیا گیا، حالانکہ پہلے جو پروگرامز رہے ہیں وہ زیادہ فیڈرل فسکل فریم ورک اور فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسیز اور اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسیز اور انرجی پالیسیز پر رہے۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ IMF جو ان کا ایک گورننس ڈائگنوسٹک فریم ورک ہے، اس کے تحت پاکستان کے 6 ایریاز ان کے فسکل گورننس، رول آف لا، مارکیٹ ریگولیشن، سینٹرل بینک گورننس، AML جس کو آپ اینٹی منی لانڈرنگ کہتے ہیں، اس کا بھی احاطہ کرنا چاہتی ہے۔ یہ کچھ مہینوں سے یہ بات چل رہی تھی اور اب پاکستان نے یہ ایگری کیا ہے کہ وہ آ کر اس کا احاطہ کرے۔ اس کی ضرورت اس لیے درپیش آئی کیونکہ ایٹ دی بیک آف ایوری سکسیسفل پالیسی اور ریفارم از گڈ گورننس فریم ورک۔ IMF نے بھی یہ سمجھا ہوگا اور اتھارٹی سے گفتگو کی ہوگی۔ اتھارٹیز کو ہمیں ضرور مطلع کرنا چاہیے کہ کیوں یہ نیڈ جو ہے وہ ارائز ہوئی کہ پاکستان کی جو گورننس فریم ورکس ہے ان کا احاطہ جو ہے وہ اس وقت کرنا چاہیے۔ آئی ریلی ہوپ کہ جس طرح 2018 سے یہ ایک گورننس فریم ورک کا جو ڈائگنوسٹکس کر رہی ہے IMF، اس کے تحت جو رپورٹ آئے اس کو پبلش کیا جائے اور ہم دیکھ سکیں کہ ان کا کیا خیال ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ یہ جو 6 ایریاز آپ نے اپنی گفتگو میں کہے ہیں یہ بڑے اہم ہیں۔ حفیظ پاشا صاحب آپ کی جانب آتے ہیں۔ حفیظ صاحب، IMF وفد کی عدلیہ، نیب حکام سے ملاقاتیں ہوں گی، اس اقدام کو بالخصوص آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ IMF پہلی دفعہ ان ایریاز میں آیا ہے اور اس بات کا ہمیں افسوس ہے کہ اب انٹرنیشنل ادارے ہمارے بالکل اندرونی جو بات ہیں ان کو ایگزامن کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ ایک طرح سے کچھ حد تک نامناسب ہے۔ اسی بات پہ تو ہمیں افسوس ہے کہ آپ ہمارے ملک کے جو مایہ ناز اور سب سے اہم بڑے ادارے ان پر بھی وہ آ کے سوالات کر رہے ہیں، تو یہ اس سے باہر بھی پاکستان کے بارے میں پبلسٹی بہت خراب ہونے کا خطرہ موجود ہے۔ بس اب یہ کوشش کرنا چاہیے کہ IMF پروگرام کے جو شرائط ہیں اور جو ٹارگیٹس وہ ہم میٹ کریں۔ اس وقت مجبور ہیں ہم اس لیے کہ ہمارے ریزروز کچھ کم ہیں، اور انشاءاللہ محنت کر کے کوشش کریں کہ ہم آگے بڑھیں
اور ریزروز کا لیول بڑھ جائے اور پاکستان IMF کے چھتری سے نکلنے میں کامیاب درست ہو گیا اگلے 2 ٹھیک ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ ان تمام شرائط کو پورا کیا جا سکے. بہت شکریہ حفیظ پاشا صاحب، سابق وزیر خزانہ ہمارے ساتھ موجود ہے، اور ساتھ حاصل تھا خاکہ نجیب ماہر معاشی امور کا.